بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں APC کا ٹاک شو۔ میں ہوں آپ کا میزبان جناب مبشر۔ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں صحافت کو وہ مرتبہ وہ مقام حاصل ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کی یا کسی بھی جمہوری نظام کی بات کریں تو اس کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے، لیکن صحافت میں بہت سارے اتار چڑھاؤ بھی ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات بھی ہیں جو عام طور پر عام لوگوں سے خفیہ رکھے جاتے ہیں، جن کو نہیں بتایا جاتا۔ صحافت کیا ہے، صحافت کے مطلب کیا ہے، صحافی زبان کیا ہے، ایک صحافی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک صحافی کی ذمہ داری کیا ہے، عام شہری کو صحافی کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا رویہ رکھنا چاہیے، ایک خبر کو ایک صحافی کیسے بناتا ہے، کیسے آپ تک پہنچاتا ہے، جتنے بھی مراحل ہیں آج ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یقینی طور پر ابھی سیکنڈز میں ہر قسم کی اطلاع آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے، لوگ لائیو ہو جاتے ہیں، لیکن ماضی میں صدا ایسا نہیں تھا۔ بہت محنتی کی لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسے ہی نوجوان اور ایسے ہی بزرگ ہمارے پاس موجود ہیں جو موجودہ حال میں اور ماضی میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ کیسے یہ صحافت شروع ہوئی، صحافت کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر حسین ناز صاحب جی۔ آپ کو السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے موضوع پہ یہ گفتگو شنید کا موقع فراہم کیا ہے، اور نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پورے ورلڈ میں صحافت کو ایک اعلیٰ اور رتبہ مقام حاصل ہے۔ بالکل ایسی جی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد انصاری صاحب، آپ پچھلے پروگرام کو دیکھ چکے ہیں، نامور شخصیت ہیں، نمائندہ سیون نیوز ہیں، اور بھی بے شمار خدمات ہیں، کالم نگار ہیں، شاعر ہیں، نثر ہیں، اور کتاب کے حوالے سے بھی لائبریری کے لیے بہت سرگرم لوگ ہیں۔ جب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ منا بھائی ہمارے پاس موجود ہیں، کالمسٹ ہیں وہ بھی، اور STN HDTV کے بھی بیورو چیف ہیں ضیاء ننکانہ صاحب کے بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بھی پہلے پروگرام میں آ چکے ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کیسر رضا بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ زیر بات کریں گے۔ کیسر بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور پھر مزید صحافت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ٹاک شو میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ایک تعارف ہوگا، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پہلا ہی سوال شبیر حسین ناز صاحب سے ہے کہ جناب صحافت کیا ہے؟ جس طرح کہ صحافت ایک مقدس شعبہ ہے، صحافت کا جو لفظی معنی ہے یہ صحیفہ سے نکلا ہے، اچھا، اور صحیفے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پہ اتارے ہیں۔ تو صحافت جو ہے اس کو فنون لطیفہ کا بھی ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو فنون لطیفہ میں مرکزی مقام جو ہے یہ صحافت کو حاصل ہے۔ اگرچہ فنون لطیفہ میں ادیب بھی آتے ہیں، شاعر بھی آتے ہیں، مفکر بھی آتے ہیں، مدبر بھی آتے ہیں، لیکن جو مرکزی رول ہے، مرکزی کردار ہے، وہ صحافت کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک اتارا، باقی اس سے پہلے ہم جائیں، جس طرح کہ صحافت ایک پیغام ہے، جب اپنی وحدانیت کا علم اللہ تعالیٰ نے سامنے ڈالا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے یہ پیغام آتے رہے۔ وہ صحافت کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ اس کے بعد صحیفے اتارے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، تو آج جو ہے صحافت ارتقائی عمل سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے۔ تو صحافت جو ہے اس کے لفظی معنی تو یہی ہے کہ آپ نے حقائق کو آگے ڈالا ہے، آپ نے سچ کو فروغ دینا ہے، آپ نے ہر وہ شائی کی ترکین کرنی ہے، آپ نے معاشرتی جو برائی ہیں، اخلاقی برائی ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر بات کریں مزید انشاءاللہ۔ زاہد صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صحافت کیا ہے وہ تو انہوں نے بتا دی، لیکن صحافت کا مطلب کیا ہے وہ آپ ہمیں بتائیں۔ جی، صحافت کا مطلب جیسے کہ سینئر جرنلسٹ ہے شبیر حسین ناز صاحب نے بتایا ہے کہ صحیفے سے نکلا ہوا لفظ ہے صحافت۔ صحیفہ کیا تھا، وحی کیا تھی؟ صحافت اصل میں وہ پیغام ہے کہ جو ہم پاس کرتے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں جان رہے ہوتے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہونا ہے۔
وہ جو نہیں جان رہے ہوتے کہ سانگلہ ہل سے باہر کیا ہو رہا ہے، وہ پیغام پہنچانا، وہ بات بتانا، وہ راز کو افشا کرنا، یہ ایک صحافت کا لغوی سمجھنے کے اس کا مقصد ہے۔ صحافت جیسے کہ انہوں نے کہی کہ نبیوں سے پیغمبروں سے بالکل ایسے ہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بابا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ پیغام رسانی، اور ایسا پیغام کہ وہ پیغام جس کی کسی کو پہلے خبر نہیں ہوتی وہ صحافی دیتا ہے۔ وہ آپ دیکھیں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم دوسری صدی میں پاؤں رکھا ہے ہم نے، پہلی صدی میں ہم پیدا ہوئے کہ دوسری صدی میں جا رہے ہیں۔ تو پہلی صدی میں جو کچھ ہم نے دیکھا، صحافت کا جو مرال تھا، جو معیار تھا، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صحافی جو ہے وہ واحد ایک ایسی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے لوگ سیکھتے تھے، بولنا سیکھتے تھے، انداز گفتگو، تکلم، ان کے چلنے کا انداز، ان کی گفتگو کا انداز، ان کے کپڑے پہننے کا انداز، ان کا لوگوں کے ساتھ میل جول کا انداز لوگ آبزرو کرتے تھے صحافی سے۔ اور افسوس ہے کہ آج جب دوسری صدی میں پاؤں رکھا تو صحافت کا مطلب جو ہے وہ چینج ہو چکا۔ مطلب ہر بندہ تو یہ تو کہتا ہے کہ صحافت جی ملک کا چوتھا ستون ہے، باقی جو تین ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر یہ چوتھا ستون ہے تو یہ ستون کس چیز کو لے کے کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ دیکھنے والی وہ بات ہے جس پہ ہم غور نہیں کر رہے۔ ابھی آنے والی جو جنریشن ہے وہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ جب تھانے جاتا ہے، کچہری جاتا ہے، اے سی سے ملنے جاتا ہے، ڈی سی سے ملنے جاتا ہے، اس کو اچھی سیٹ ملتی ہے، اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بھائی اس نے پیچھے محنت کتنی کی ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ ایک دور تھا جب ہم نے صحافت شروع کی تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک نیوز بناتے تھے تو بنا کے باقاعدہ ایک بندہ تیار کرتے تھے کہ یار یہ خبر لے کے جائے گا لاہور ادارے تک، وہ خبر لے کے جاتا تھا۔ اب ادارے میں کون لوگ تھے؟ ادارے میں کاتب بیٹھے ہوتے تھے، وہ کتابت کرتے تھے، پھر جا کے وہ کاپی جو ہے وہ جاتی تھی مشین پر، پرنٹر پر، تو پھر وہ جا کے کہیں رات گئے جا کے وہ شائع ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک دور آ گیا فیکس کا، پھر ہم نے فیکس کرنا شروع کر دی۔ فیکس کے بعد پھر اب یہاں دیکھیں کہ فیکس بھی ہوتی تھی لیکن یہاں ہماری ایکسچینج ڈیجیٹل نہیں تھی، 109 سے ہم نمبر لیتے تھے، وہ بھی ایک مسئلہ درپیش رہا، ان دنوں بھی ہم بندے بھیجتے رہے۔ پھر فیکس کا دور آ گیا، پھر آہستہ 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 یہ دور آ گیا کہ ون کلک پہ آگے بات کرتے ہیں، چلے فیکس سے آگے بات شروع کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ زرد صحافت وہ کیا ہے؟ نظر رضا مونا بھائی آپ کتاب لکھتے ہیں، پڑھے لکھے صحافی میں آپ کا نمایاں نام ہے، تو منفرد قسم کا لفظ ہے زرد صحافت، وہ کیا ہے؟ شکریہ آپ کا۔ پہلے تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ظاہر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ زرد صحافت کی آپ نے بات کی، گزشتہ دور میں جو صحافت تھی نا اس میں یہ لفظ ایجاد ہوا زرد صحافت، خاص کر جب کمیونسٹ دور تھا، ٹھیک ہے، تو مالیاتی دور کمیونسٹ دور کو ملا کے اس وقت یہ جب مالیاتی دور شروع ہوا تو یہ لفظ ایڈ ہو گیا کہ زرد صحافت کیا ہے۔ زرد صحافت یہ ہے کہ انفارچونیٹلی کوئی ایسا طبقہ اس شعبے میں منسلک ہو گیا، کوئی ایسے چند افراد اس میں شامل ہو گئے جس نے ساری ترجیح جو ہے نا پیسے کو دی، صحافت کو چھوڑ کے اس نے صحافت کو ایک کاروبار بنا دیا، جس کی وجہ سے یہ باقی جو اپنا صحافی حضرات تھے، جو کالمسٹ تھے، لکھنے والے تھے، وہ سارے ایک دو چند بندوں کی وجہ سے سارے اس کی زد میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن رضا میں یہاں آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں انسان کی پہلی ضرورت جو ہے وہ بزنس رہی ہے، ہر بندے نے، ظاہر ہے اس کے کچھ اپنے گھریلو معاملات ہیں، اس نے زندگی میں سروائیو کرنا ہے، چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو بزنس تو یہ ہے۔ لیکن زرد صحافت جو ہے وہ جو ان کا بلال صاحب کا جو سوال ہے وہ ہے زرد صحافت کے زرد صحافت کیا ہے؟ زرد صحافت بلال بھائی یہ ہے کہ
مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, اس کو الف بے نہیں لکھنی ہے, میں تو لوہا چھاپ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کام 2 نمبر کر رہا ہے, کوئی اس کا دھندا جو ہے وہ 2 نمبر ہے, اور اس کو صرف اس کی پروٹیکشن کے لیے وہ ایک کارڈ خریدتا ہے کسی ادارے کا, گلے میں ڈالتا ہے اور چودھری بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں, میں ادھر ہی آ رہا تھا جو آپ نے بات کی ہے. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے ادارے ہیں, جو چھوٹے ادارے ہیں, ان کا بھی تھوڑا سا قصور ہے. وہ ہم بھی انہیں اداروں سے منسلک ہیں, لیکن ان کا بھی قصور ہے. ضرب صاحب کی آپ بات کرتے ہیں, ان کا بھی قصور ہے. جی ناظرین, انشاءاللہ جی مزید گفتگو جاری ہے, چھوٹی سی بریک ہے, واپس آتے ہیں اور پھر اسی سے آگے بات کو لے چلیں گے کہ صحافتی زبان کیا ہے, یہ سوال لے کر پھر آگے پروگرام کو لے چلیں گے. چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک شو اور گفتگو ہو رہی ہے صحافت کے حوالے سے, کیونکہ میں تو صحافی نہیں ہوں. باقاعدہ طور پر جس طرح کے ہمارے پاس سینئر حضرات موجود ہیں جنہوں نے محنت کی, جس زیادہ انصاری صاحب نے میرے کو جانے سے پہلے کہا تھا کہ کیسے کیسے وہ اخبار کو وہاں تک پہنچاتے تھے, پھر وہ چھپتی تھی, پھر ہمارے شہر میں آتی, کتنے نہیں کرتے, تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ شبیر ناز صاحب سے یہ جانیں کہ صحافتی زبان کیا ہے, اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے. دیکھیں جی, جس طرح کہ یہ قلم کا جو رشتہ ہے, یہ صحافی کے ساتھ رات میں مدھوم ہوتا ہے, تو قلم کی جو حکومت ہے اس کو پائیدار بنانے کے لیے صحافی جو ہے یہ رول ادا کرتا ہے. اور صحافی کی بیسک زبان یہ ہوتی ہے کہ وہ حقائق کو منظر عام پر لائے, جو پبلک کی آواز ہوتی ہے اس کو سامنے لائے. صحافی کی اصل جو پہچان ہے اس نے معاشرے کی اصل پکچر پیش کرنی ہوتی ہے. اصل جو تصویر ہے اس کا ایک روح کا اجاگر کرنا ہوتا ہے. وہ قوم کو جگاتا ہے, مقام بالا کو جگاتا ہے. اس کی زبان میں ایک تاثیر ہوتی ہے, اس کے قلم میں تاثیر ہوتی ہے کہ جس سے وہ حقائق کو اجاگر کرتا ہے. تو جو صحافی ہوتا ہے کہ 24 آور آپ کے جنگ میں ہوتا ہے. جب صحافی اپنی زبان کو خبر کے ذریعے آگے اپنا موقع پیش کرتا ہے تو اسے بڑے خطرناک حالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. کوئی ایجیٹیشن ہو جاتی ہے, کوئی مظاہرہ ہو جاتا ہے, بلکہ جنگوں کے دوران بھی جو عسکری ونگ سے صحافی جاتے ہیں وہاں بھی ان کو اپنے کئی صحافی ہیں جس میں شہید بھی ہو گئے ہیں. تو یہ اگر اپنے فرائض کی انجام دہی میں اگر صحافی کی جان کو خطرہ بھی ہوتا ہے, اگر وہ صحافی جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو میرے نزدیک وہ ایک شہید ہے. اور اگر اپنے اس مقصد میں وہ بچ جاتا ہے بورڈر میں خطرناک حالات سے, تو میں کہوں گا کہ وہ ایک غازی ہے. یعنی فوج کے کردار سے بھی آگے جو کردار ہے وہ صحافی کا شروع ہوتا ہے. اور جو عام بات جو داد صاحب نے بڑی اچھی بات کی, داد انصاری صاحب نے, کہ یہ چوتھا ستون اس کو کیوں کہا جاتا ہے. حالانکہ میرے نزدیک ایک زندگی کا حصہ میں نے اس میں گزارا ہے, میں صحافت کو یہ ریاست کا چوتھا ستون مانتا ہی نہیں. میری تو رائے ہے کہ یہ صحافت کا پہلا ستون ہے. حکومت کو بنانے میں صحافیوں کا رول ہوتا ہے. دیکھیں کہ سیاستدان سویا ہوا ہے, اپنے ڈرائیو روم میں وہ سویا ہوا ہے, اور جو صحافی ہے وہ رات کے 1 بجے تھانے کا رخ کرتا ہے, مظلوم کی آواز کو آگے بڑھاتا ہے. وہ جو بند ہوتے ہیں تھانہ میں مظلوم, ان کو ان کی فریاد بن جاتا ہے, وہ اس کی زبان بن جاتا ہے. اور اسپتال میں کسی کو خون کی ضرورت ہے, کوئی مریض ہے, تو وہ صحافی کا ہی کام ہے. وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے, وہ ایک اپیل کرتا ہے, وہ ایک خبر نشر کرتا ہے, تو ہزاریں بوتلیں جو ہیں وہ بلڈ مل جاتا ہے, مریض کی جان بن جاتی ہے. تو صحافی جو ہے یہ جتنے بھی معاشی ہیں, سماجی ہیں, یہ ایک سوشل ورکر بھی ہے,
ایک مثالی انسان بھی ہے اور ایک معاشرے کا سب سے اہم جز ہے، اور اس کو ریاست کا چوتھا ستون نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ستون ہے۔ اور صحافی کی جو زبان ہوتی ہے وہ سب سے بہترین اس کی زبان یہ ہے کہ وہ رضوان صاحب جیسے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کا چوتھا ستون نہیں، جب وہ پہلا ستون مانتے ہیں، جب اس سے پہلے افواج پاکستان آتی ہیں، ہماری عدالتیں آتی ہیں، پھر یہ بیوروکریٹ آتے ہیں، پھر چوتھے نمبر پہ جا کے صحافی آتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں شبیر صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ یہاں پہ جب ہمارے ساکرا ہل میں گرلز کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو ہمارے ایم این اے صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، ایک پی ٹی وی تھا بس اور باقی اخبارات۔ تو پی ٹی وی کا نمائندہ یہاں آیا ہوا تھا، ہمارے ایم این اے بھی ماشاءاللہ سے پہلی بار ایم این اے تھے۔ تو ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کسی پروگرام میں جب صحافی جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک پریس گیلری لگائی جاتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہاں جرنلسٹ بیٹھے ہیں۔ تو اس پروگرام میں وہ پریس گیلری نہیں تھی۔ ہم نے جا کے پتہ کیا، اب جج صاحب کا بھی دماغ ابھی ہواؤں میں تھا کہ ابھی مطلب پی ٹی وی پہ چلے گی رات 9 بجے کے خبر نامے میں نشر ہوگی خبر، اتنا بڑا پروجیکٹ، زندگی کا پہلا پروجیکٹ۔ تو پوچھا گیا کہ جناب وہ پریس گیلری، انہوں نے کہا یار وہ کھڑے ہو کے خود ہی کر لیں گے رپورٹنگ، پریس گیلری تو ہم نے لگائی نہیں ہے، بنائی نہیں ہے۔ اچھا، تو تمام صحافی جو تھے، ہم لوگ اس وقت 4-5 لوگ تھے، شیخ اقبال صاحب تھے، ایک ہمارے بڑے محترم ہوا کرتے تھے ایڈوکیٹ صاحب صلاح الدین صدف ہوا کرتے تھے، رپورٹر تھے، بہت نفیس انسان تھے، لا نگری کے رہبت کرے وہ تھے، رانا یاسین تھا، میں تھا، شہباز مرزا صاحب تھے۔ تو ہم پریشان ہو کے ہم نہر کی پٹڑی پہ کھڑے ہو گئے کہ یار کیا بنے گا صحافیوں کا۔ وہ خیر پروگرام ہو گیا تو ہم نے وہ جرنلسٹ جو آیا تھا لاہور سے، پی ٹی وی کا نمائندہ، اسے ہم نے بلایا کہ یار یہ بات ہوئی ہے، یہ ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہے صحافیوں کے ساتھ، تو اب اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ تو پی ٹی وی سے آئے ہو، تو رات 9 بجے میں یہ چلے گی خبر۔ تو اس نے کہا یار اس بندے کو صحافی کی عزت کا پتہ نہیں ہے، اس کے مقام کا پتہ نہیں ہے، یہ ایم این اے بن گیا، کیسے بن گیا؟ اس نے ہمارے سامنے یقین کرے کہ اس وقت وی ایچ ایس کیمرے ہوتے تھے جس میں یہ شادی بیاہ کی مووی بناتے تھے، تو وہ اس کیمرے سے اس نے وہ فلم نکال کے ہمارے سامنے اس نے نہر میں پھینک دی۔ اس نے کہا یار فلم بنی نہیں ہے، چلے گی کہاں سے؟ اچھا، یعنی کہ یہ ایک سٹیٹس تھا، حالانکہ وہ لاہور سے آیا تھا، ہم سانگلا ہل کے تھے۔ اچھا، اس کے بعد چودھری صاحب 3-4 روز بیٹھے رہے، خبر نامہ چلے گا، خبر چلے گی نہیں ہے۔ آخر کار چودھری صاحب کو ہمارے آفس آنا پڑا کہ یار میرا زندگی کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا اور کسی کو نئی آبادی میں پتہ نہیں چلا کہ یہاں پہ کسی کالج کا افتتاح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اتنے بڑے پروجیکٹ تھا۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو منوایا، پھر اس کے بعد یہ ہوا یہاں کوئی بھی لیڈر آیا، باہر سے آیا، اندر سے آیا، پریس گیلری جو تھی وہ لگی، وہ بنی، اور پوچھا جاتا تھا کہ وہ سٹیج پہ بنے گی یا سٹیج کے سامنے بنے گی۔ ابھی جو دور چل رہا ہے، جس دور سے اب ہم گزر رہے ہیں، اب اس میں سوشل میڈیا تو خیر کارگر ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ویب چینلز اور بہت سے ایسے چینلز آ گئے ہیں کہ جو سیٹلائٹ پہ بھی چل رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس میں نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ بندہ اس قابل ہے، اس کی گفتگو، اس کا لہجہ، اس کی تعلیم و تربیت، کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو جرنلسٹ بنایا جائے؟ لیکن وہاں ہوتا کیا ہے کہ پیسے لیے جاتے ہیں، اور یہی زرد صحافت کا مجھے بنا ہے۔ مونا بھائی، آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صحافت کی کتنی اقسام ہیں اور کیا کیا اقسام ہیں؟ بیسیکلی یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے۔ صحافت جو ہے نا، یہ دو قسم کی، اچھا، دو قسم ہیں، دو قسم کی۔ ایک صحافت وہ ہے کہ جو رائٹر کتاب لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک علیحدہ قسم کی صحافت ہے۔ وہ کتاب بے شک ایک ماہ میں مکمل کر لے، 2 ماہ میں کر لے، 15 دن میں کر لے، وہ بھی صحافی ہے۔ جو بک لکھ رہا ہے وہ بھی صحافی ہے، اس نے پیغام بھی پہنچانا ہے، وہ 1 ماہ بعد پہنچا لے، اچھی طرح اس کی وہ اپنا
सर्च करके जो मवाद उसको चाहिए उसके लिए वो लिख ले, 1 माह लिख ले, 2 माह में लिख ले, ये भी सहाफत है। दूसरी सहाफत जो है वो जो हम लोग कर रहे हैं, जो एक रिपोर्टर कर रहा है अपने हल्का में कर रहा है, अपने इलाके में कर रहा है, एक सहाफत वो है कि अभी उसको खबर मिली है, उसने बर वक्त उसको भेजना है, बर वक्त उसको अगर कोई टीवी चैनल का रिपोर्टर है या साथी है, उसने उसकी कोशिश होती है कि बर वक्त मेरी खबर ब्रेक हो जाए। जो अखबार का है ज़ाहिर है वो तो अगले दिन छप के आएगी। तो मेरी नज़र में ये 2 किस्म के साथी हैं, दोनों की जिम्मेदारी अपनी अपनी जगह पे सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है। तो जो बुक लिख रहा है उसको फैक्ट एंड फिगर अगर कोई थोड़ी सी मिसप्लेस हो जाए तो पढ़ने वाले कारिन जो अच्छे हैं, कारिन जो पढ़ते हैं बुक वगैरह पढ़ते हैं, वो अपना वो उनको ऐसी कोई चीज़ ना मिले कि यार ये फलां बात ये इसने ये तारीख ये बता रही है, इसने ये लिखी, ठीक है ना। इसी तरह रिपोर्टिंग वाला एक मसला है कि अगर रिपोर्टिंग बर वक्त और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलती है रिपोर्टिंग में, ठीक है ना। इसमें ये फर्क है कि नेगेटिव पॉजिटिव है, कुछ चंद लोग आजकल के फी ज़माना कोई हमारे दोस्त भाई ऐसे आगे वो कहते नहीं यार फलां ये महकमे के खिलाफ खबर है, फलां चौधरी के खिलाफ है, फलां ने ऐसे कर दिया, यार मैंने ये छापी, मेरे पर चलते हैं, मैंने ये खबर नहीं शाया करनी। ऐसे नहीं होना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव महकमों का, सियासतदानों का, जो पब्लिक फिगर है, दोनों रुख दिखाने चाहिए पब्लिक को, ठीक है ना। आगे डिसीजन मेकर तो अवाम है, अवाम ने डिसीजन करना ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। इसका फैसला रिपोर्टर को नहीं करना चाहिए, उसको जो नजर आ रहा है वो उसको शाया करे। हाँ, हमें एक इसी वाले से एक बार बहुत अहम बात है, मैं अक्सर अपने जो इजलास होते हैं प्रेस क्लब में उसमें भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। वो ये है कि अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं है किसी के पास, किसी महकमे के खिलाफ कोई खबर आपने शाया करनी है या कोई इंडिविजुअल के खिलाफ करनी है, कोई सियासी फिगर के खिलाफ आपने कोई खबर शाया करनी है, जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं है उस वक्त तक आप खबर शाया ना करें। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक साबी बन गए हो जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल दोगे, जिसको मर्जी रिलीज कर दोगे, लिख के कर दोगे, टीवी चैनल पे चलाने कर दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक सबूत है तो फिर बिल्कुल उसको शाया करना चाहिए, फिर उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि क्या है तो क्या नहीं, या मतलब इवन के कोई महकमा भी है सरकारी, ठीक है ना, कोई करप्शन करता है, जब आपके पास ऑथेंटिक सबूत है तो बिल्कुल उसको शाया करें। कल को आपको तरदीद ना करें। राज़ी क्या ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और फिर कैसे भाई सवाल का सिलसिले का आगाज़ करेंगे कि खबर आज के दौर में कैसे इकट्ठी करते हैं, और फिर शबीर नासार से जानेंगे कि वो कैसे इकट्ठी किया करते थे, दोनों ज़माने में फ़र्क कितना है। छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी सहाफ़त के ऊपर और पहले ही सेगमेंट में दादा सारी साहब ने बड़ी तफसील के साथ बता दिया कि कैसे एक फैक्ट्स तक पहुँचे हैं। फैक्ट्स से हमने बात को ख़त्म कर दिया। अगले सेगमेंट में जाते हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पाको हिंद में सहाफ़त करने का जो है ना इंजरी थी और आगे फिर उसने क्या क्या किरदार अदा किया, जंगों में जीतने के पीछे और जंगों को हारने के पीछे कितने फीसद हाथ इस सहाफ़त का है। उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास नौजवान सहाफ़ी भी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि दौरे हाज़िर में जब वो खबर इकट्ठी करते हैं कैसे इकट्ठी करते हैं और कैसे फैलाते हैं। ठीक है सर भाई। बिल्कुल, आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, खबर इकट्ठी करना तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैं सहाफ़त के मतलब 2-3 आदाब बताता चलूँ। खबरों की सेहत का खास ख्याल रखा जाए, इसका नाम सहाफ़त है। किसी के मजहबी जज्बात और एहसासात की ठेस ना पहुँचाई जाए, लोगों के जज्बात उबारने की खातिर कोई कदम ना उठाया जाए, ये सहाफ़त है। किसी शख्स की इजाज़त के बगैर कोई खबर शाया ना की जाए, आप बेहतर जानते हैं। जैसा कि अभी कैसर साहब ने बताया,
खबर एक खबर होती है, इसमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। क्या सर ये तो कभी भी कोई मुखालफिन इजाजत देगा ही जब नहीं आपके कि पास आप शवाहद मौजूद हैं, जब आपके पास सबूत मौजूद हैं, एक लेआउट है आपके पास, तो वो खबर तो नशर होनी चाहिए। अगर आप किसी के खिलाफ खबर देते हैं, जी आपकी कोई उससे ज़ाती अदावत नहीं है, जी आपने फैक्ट को सामने लाना है, सही और जब आप उसको बताएंगे कि हम ये आपकी खबर दे रहे हैं, वो कभी भी आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप खबर दें। जी जी जब आपके पास शवाहद हैं कैसे साहब, एक सबूत होते हैं, तो फिर खबर शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर ये है कि वो इंसाफी नहीं है जो अपने फराइज से वो करते हैं। जी सहाफत जो है ना, ईमानदारी और उसकी सच्चाई की अव्वली सबसे पहले तरजीहात में है कि उसको ईमानदारी के साथ सहाफत करनी चाहिए। ये नहीं कि उसको ब्लैकमेल करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसको अच्छे तरीके के साथ अपना किरदार अदा करना चाहिए। सहाफत जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तो अशरफ साहब, जो कि आप माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं और हम बड़े मशहूर हैं आपके आप तशरीफ लाए, हमें थोड़ा सा ये बता दें कि जब ये पाकिस्तान या हिंदुस्तान इकट्ठे थे उस वक्त, क्योंकि जब अंग्रेज आया उसने आगे कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट की होगी सहाफत के अंदर भी, उसने भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आया सहाफत के हवाले से। तो हमें थोड़ा सा डिटेल के साथ बताएं, फैक्ट्स तक हमें लेकर आए कि ये सहाफत कहाँ से कैसे चली और फिर जंगों को जीतने और हारने में कितना किरदार अदा किया। देखें, जब ये अंग्रेज ने बड़े सगीर पापुलियम पे कब्जा किया तो 1857 में एक तहरीक चली आज़ादी के लिए, जिसे दबा दिया गया। तो उसकी बेसिक वजह ये थी कि हम में वो एजुकेशन नहीं थी, हम में वो शऊर नहीं था, हम अपने मैसेज को आगे क्रिएट नहीं कर सकते थे। तो उस वक्त सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम किया, और सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने सहाफत की बड़े सगीर में जो है उसे बुनियाद लगाया। सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने बुनियाद रखी, वहाँ से हमारे स्टूडेंट निकले आगे। इससे आगे चले, जब तहरीक पाकिस्तान का दौर आया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदा अपनी तकरीरों में अर्शादात, बल्कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं बना सकते अगर हमारी जो आवाज़ है ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे। उन्होंने कहा कि आप लोग सहाफत में हैं। उस वक्त एक अखबार का डेक्लेरेशन हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता था, क्योंकि जो अंग्रेज सरकार थी वो अपने मनपसंद लोगों को ही इस किस्म की इजाज़त देती थी, बल्कि अखबार तो दूर की बात है, प्रिंट एंड प्रेस लगाना भी बड़ा मुश्किल काम होता था। बहरहाल सबसे पहले वो हिम्मत की, हमारे मौलाना ज़फ़र अली खान ने हिम्मत की, उन्होंने यहाँ से पैसा अखबार ज़मींदार अखबार शुरू किया, पैसा अखबार शुरू किया, और वो जगह जगह फैल गया। फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब तहरीक पाकिस्तान शुरू की तो नासिर सैफी साहब थे, बड़े शौक था उनको, वो तहरीक पाकिस्तान के कारकुन भी थे। बाकायदा कायद आज़म ने कहा कि आप लोग अपना अखबार शुरू करें, तो उन्होंने सादत अखबार शुरू किया। फिर साथ ही मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट थे हमीद निज़ामी साहब, उन्होंने हमीद निज़ामी को कहा कि माशाल्लाह आप टैलेंटेड है, आप अपना अखबार शुरू करें, और जो तहरीक पाकिस्तान का पैगाम है ये घर घर यानी फैलाए। तो उन्होंने फिर नदाए मिलना शुरू किया, फिर वो हफ्ता रोज़ा निकाला, बाद में नवाए वक्त में तब्दील हुआ। तो उस वक्त ये सैकड़ों स्टाइल का दौर था। जिस तरह आज़ाद अंसारी साहब ने माशाल्लाह फेस की बात की, तो वो सैकड़ों स्टाइल का दौर था। सैकड़ों स्टाइल एक टैब टाइप देखने को मशीन होती थी, हाथ से वो लिखते थे और सैकड़ों स्टाइल से वो लिखाते थे। यानी वो जो पहले अखबार देखे आप जो आए हैं नवाए वक्त, वो सारे सैकड़ों स्टाइल के शय होते थे। फिर पाकिस्तान बनाने में तहरीक पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान जब बन गया तो 1948 में स्टेट बैंक का जब इफ्तिताह हुआ तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम बहुत पीछे हैं। गोया कि नवाए वक्त भी आ चुका था और भी अखबार आ चुके थे, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना एक अंग्रेजी अखबार निकालें। तो उन्होंने पाकिस्तान टाइम्स का इजरा किया।
بعد میں جو ٹرسٹ کے اخبار بھی نکلتے رہے، مروز بھی نکلتا رہا، مشرق بھی نکلتا رہا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بنانے میں صحافت نے ایک نمایاں اور بنیادی رول ادا کیا، اور قائد اعظم کے کہراوت دستے کے طور پہ صحافیوں نے اپنا کردار ادا کیا. اور اب بھی ہمیں چاہیے کہ استحکام پاکستان کے لیے ہم صحافی ایک اپنا رول ادا کریں. جن مقاصد کے تحت ہم نے پاکستان بنایا ہے اس کو آگے پھیلائیں، اور ہم اپنا ایسا ایک پیغام دیں کہ لوگوں میں ایک شعور پیدا ہو، ان میں ایک جذبہ خدمت طلب پیدا ہو، ان میں یعنی ایک بے وطن وہ بنے. تو صحافت کی ذمہ داریاں تو بڑی ہیں صحافی کی. اور رضا جوہری صاحب نے جس طرح کہ ابھی ذکر کیا تھا، تو میرے خیال میں there are two types of people in the journalism. Firstly, those who are brave, well educated and intellectual. اور secondly, those unliterate, easy. اور جو first لوگ ہیں وہ صحیح معنوں میں صحافی ہیں. ان لوگوں کو مانتے نہیں ہیں، عموماً بھی جرنلزم کو پڑھاتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جرنلزم لکھنا بھی میں سمجھتا ہوں متعین ہے. تو ہمیں ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. زاد انصاری صاحب کی بات سے رضا چودھری کیسر صاحب اور تائید کرتا ہوں کہ پاکستان صحافت کے فروغ کے لیے ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. مولانا بھائی میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات اس کے اوپر کچھ عرصہ پہلے بھی کافی واقعہ تھا. میں نے دیکھا تھا کہ خبر اخبار مخبر خبر ہوتی ہے، کوئی بھی بات معلومات انفارمیشن اس کو خبر جو خبر پہنچاتا ہے وہ اس کو ہم جس کے ہم صحافی کہتے ہیں، لیکن جس کے خلاف نکلتی ہے وہ اس کی مخبر ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ پتا مخبر ہے، اس نے مخبری کی ہے. چونکہ مخبر لفظ غلط ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، اور جب وہ چھپ جاتی ہے وہ تو اس کو اخبارات کہتے ہیں، پھر نیوز کہہ دیتے ہیں. جب ٹی وی چل جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرے الفاظ ہیں ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ جو صحافی ہوتا ہے وہ بیسیکلی مخبر بھی ہوتا ہے. نہیں، مخبر اور صحافی میں فرق پڑا ہے. جی آج کل جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ آج کل انفارچونیٹلی کئی ہمارے دوست ایسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم سرکاری اداروں کے کسی سیاستدانوں پہ مخبر نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، فیکٹ اینڈ فگر جو ہے ان کو اگر ہم پس پردہ ڈال دیتے ہیں، اگر نہیں شاید یا ویسے ان کی ایک بات لے کے ہم چل پڑتے ہیں، نیگیٹو بات لے کے چل پڑتے ہیں، یا کسی کی پگڑی جھاڑتے میں نے پہلے بھی بات کی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی صحافی کو مخبر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس کا جو کام ہے یہ بڑا سینسٹیو کام ہے. صحافت لوگ ابھی تو نئے آگے میرے دوست آ گئے، کافی سوشل میڈیا کا پہلے بات ہو چکی، نئے بہت سارے آ گئے لوگ جن کو جو بہت سارے ایسے ہیں کہ شوقیہ طور پہ آ گئے ہیں. زاہد صاحب نے جیسے بتایا کہ وہ دیکھتے ہیں جب اپنے دوسرے جرنلسٹ کو دیکھتے ہیں. میں نے ایک سے پوچھا یہی سوال، میں نے ایک سے پوچھا کہ یار آپ کیوں آ گئے اس شعبے میں؟ کہتا یار میرا فلاں ایک کام تھا، تو فلاں میں نے صحافی کو کہا تو اس نے نا فلاں سرکاری ملازم تھا، پٹواری کی بات کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ میرے سے پیسے مانگ رہا تھا، اس کی کال گئی تو اس نے وہ کام میرا فری کر دیا. تو یہ دیکھ کے مجھے شوق پیدا ہوا تو میں آ گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. زیادہ صاحب کیونکہ آپ تحریر کے حوالے سے جو ہے نا بہت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں مخبر کی اور صحافی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا یہاں پہ. جیسے آپ نے کہا صحافی مخبر نہیں ہوتا. مخبر اور صحافی میں فرق یہ ہوتا ہے بلال صاحب کہ صحافی کی خبر پڑھ کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وقوع ہوا، یہ واقعہ ہو گیا. وہ ہے صحافی جو شائع کر کے بتا رہا ہے. اور وہ ہے کہ ابھی شائع نہیں ہوئی، اس کو پتہ چل گیا کہ فلاں خبر ہے اور فلاں کے خلاف ہے، اور وہ فلاں کو جا کے پہلے بتا دیا اس نے کہ بھائی آپ کے خلاف یہ ہو گیا اور کل یہ ہونے والا ہے. تو آپ اس پہ دیکھیں، مخبر جیسے پولیس اسکاؤٹ ہوتے ہیں، مخبر رکھتے ہیں، وہ اپنے کسی کو مطلب ملزم پکڑنے ہوتے ہیں تو وہ ان کے مخبر ہوتے ہیں.
کہ وہ جاتے ہیں وہاں گاؤں میں وہاں کے باسی بن کے رہتے ہیں, وہاں کے شہری بن کے اس شہر میں مطلب رہتے ہیں, لیکن وہ کسی کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں, کسی ملزم کا, وہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی آج رات وہ آ جائے گا, ٹھیک ہے, آج رات وہ آ جائے گا. وہ کس کو کنوے کر رہا ہے؟ پولیس کو. وہ ہے پولیس کا مخبر. لیکن وہ آ گیا, پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا؟ ایک صحافی نے ٹھا کر کے وہ خبر چلائی کہ فلاں عدالت کا جو اشتہاریہ اس وقت وہاں موجود ہے اور پولیس اس پہ کاروائی نہیں کر رہی. یہ ہے خبر اور مخبری میں بہت فرق ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, میں پہلے بھی میں بار بار سوشل میڈیا پہ میں اس کی تشہیر کر چکا ہوں کہ بھائی صحافی بنے, مخبر نہ. بہت شکریہ. جی ناز صاحب نے بتایا ہمیں کہ جب یہ بڑے اسکیل میں پاک و ہند میں سر سید احمد خان صاحب نے یہ اس کا آغاز فرمایا اور اس صحافت کو پھر لے کے چلے, پھر قائد اعظم میں لے کے چلے, تو کہتے ہیں کہ جنگوں کو ہارنے اور جیتنے میں, جو کہ آپ 6 ستمبر کے والے سے پروگرام کر چکے ہیں, تو آپ نے بھی بتایا تھا کس طرح ریڈیو پاکستان پر بیٹھ کر جو ترانے گائے گئے تھے انہوں نے جنگ کو جیتنے میں اہم کردار ادا کیا. آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ جی میں دیکھیں میں اس پروگرام میں بھی یہ واضح کر چکا ہوں کہ شبیر صاحب نے سٹارٹ میں بات کی کہ فنون لطیفہ سے ہی منسلک ایک شعبہ صحافت ہے. فنون لطیفہ میں شاعر بھی آتا ہے, فنون لطیفہ میں گلوکار بھی آتا ہے, موسیقار بھی آتا ہے, ایک ڈھولک بجانے والا بھی آتا ہے, ایک لطیفہ سنانے والا. تو اسی طرح جب کوئی بھی قوم سوئی ہوتی ہے یا کسی بھی قوم میں جب جذبہ ابھارنے کی کا ٹائم آتا ہے یا جذبہ ابھارنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس وقت دیکھیں آج بھی ہم اقبال کی شاعری اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. آج بھی جب ہم ان کا کوئی شعر سنتے ہیں, شعر پڑھتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ آج بھی بات, ٹھیک ہے. اسی طرح غالب آج سے 250 سال 300 سال پہلے ہوئے, آج بھی ان کی شاعری جو ہے وہ اس کی گمازی کرتی ہے کہ غالب آج بھی زندہ ہے, وہ آج کی بات کرتا ہے. بہت سارے. اور جب جنگ ہوئی تو جنگ میں میں نے اس وقت بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ریڈیو پہ اناؤنس ہوا باقاعدہ کہ ترانے کے لیے ریکویسٹ کی گئی اور شاعروں کو لکھنے کے لیے ریکویسٹ کی گئی کہ ایسے ترانے لکھے جائیں, ایسے ترانے نشر کیے جائیں کہ لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ ابھرے اور لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں اس محاذ میں, فوج کے شانہ بشانہ ہو جائے عوام بھی ہماری, کیونکہ ایک مطلب ہم نے جنگ جیت لی تھی نا. تو نور جہاں کا میں نے واقعہ سنا, وہ جو آر جے تھا اس وقت ریڈیو پاکستان کا, تو اس نے کال کی باقاعدہ میڈم کو, تو میڈم نے ریفیوز کر دیا اس کو کہ بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اب وہ بھی ریڈیو سنتی تھی, انہوں نے جب دیکھا کہ اب بات تو بہت آگے بڑھ چکی ہے, آر جے بار بار جو ہے یہ شور کر رہے ہیں بیٹھ کے ریڈیو پہ کہ فوجیں چڑھائی کر رہی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو پھر میڈم نے کہا کہ میں نے کال کی. اس وقت جو بھی سسٹم تھا فون کال کا, تو انہوں نے کی, تو وہ ریڈیو والے نے کہا آپ نور جہاں نہیں بات کر رہی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں, بند کریں اس کو فون. ان کی بات کو اگنور کر دیا گیا, انہوں نے کہا وہ تو انکار کر چکی ہے, تو اب وہ کیسے ہے. دوبارہ سے پھر میڈم نے کال کی کوئی 10 منٹ بعد کہ بھائی میں ریئل میں نور جہاں بات کر رہی ہوں اور میں گانا گانا چاہ رہی ہوں, آ کے ترانہ گانا چاہ رہی ہوں. پھر وہ اٹھی, وہاں آئی, ایک پتر نہیں لکھ دے, پھر انہوں نے وہ آگے گایا, جس شاعر نے لکھا, جس موسیقار نے اس کو بنایا. وہاں جب وہ گانے چلے, جب وہ ترانے چلے, تو قوم کا بچہ جو تھا اس کا جذبہ, اس کے جذبات یہ ہو گئے تھے کہ میں بم باندھ کے میں ٹینک کے نیچے جاؤں گا, میں دشمن کی فوجوں میں گھسوں گا. تو وہ جذبات جو تھے اس کے پیچھے فنون لطیفہ تھا, اس کے پیچھے ہمارا لکھنے والا تھا, اس کے پیچھے ہمارا بنانے والا تھا, اس کے پیچھے ہمارا گانے والا تھا. آج بھی آپ کوئی بھی ترانہ کسی بھی ڈیک پہ, کسی بھی موبائل پہ لگا لیں, سن لیں, آپ کی فیلنگز چینج ہو جائیں, آپ کے جذبات جو ہیں وہ سارے کے سارے چینج ہو جائیں گے. اور وہ ترانے وہ تھے کہ انہوں نے ان ترانوں نے مسلمانوں کو ایک قوم بنا دیا. گروہوں میں بٹے ہوئے لوگ بھیڑ کی شکل میں جو رہ رہے تھے, ایک ہجوم کی شکل میں جو لوگ تھے, وہ ایک قوم بن گئے. ان کا ایم صرف پاکستان تھا,
ان کا ایم یہ نہیں تھا کہ میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. وہ صرف ایک قوم تھے، وہ صرف پاکستان تھے. تو اسی طرح سے جو صحافی تھے انہوں نے اپنا کریکٹر ادا کیا. انہوں نے وہ خبریں اس وقت کے جو مطلب جو بھی حالات تھے ان سے لوگوں کو آگاہی دی کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے باہر نکلے، اس کی روک تھام کے لیے چھتوں پہ آئے، اس کی روک تھام کے لیے گلیوں میں آئے، بازاروں میں آئے، بارڈر پہ، اور لوگوں میں وہ جذبہ ابھارنے کا ایک اہم کردار ادا کیا اس وقت کے ساتھ. جی بہت شکریہ جی. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پھر بات کریں گے جدید دور میں جدید تقاضے، جدید ٹیکنالوجی اور جدید صحافی. چھوٹی سی بریک ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے صحافت کے حوالے سے، بہت ساری گفتگو ہوئی صحافت کو اس مقام تک لے کے آنے کے لیے. پاکستان اور ہندوستان میں سر سید احمد خان صاحب کا کردار بے شمار واضح ہے، اور قائد اعظم جناب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کام کو ہمیشہ پسند کیا اور اس کے لیے بھی کافی تقدم کی. جتنے بھی صحافی ہیں جن کے شبیر آثار نے، نثار انصاری صاحب نے تفصیل کے ساتھ نام بتا دیے ہیں کیسے کیسے یہ سارے معاملات ہوتے رہے. وہ ایک ماضی تھا، پچھلی صدی گزر گئی، جدید صدی میں جدید ٹیکنالوجی میں جدید صحافی آ چکے ہیں. چھوٹا سا میسیج جو میں اکثر گروپوں میں دیکھتا ہوں، مجھے دیکھ کر ہنسی بھی آتی ہے. ایک کوئی بھی بندہ اخبار یا کوئی نیوز چینل بناتا ہے، ویب چینل بنا لیا اور لکھ دیا کہ مجھے نیوز اینکر، ڈپٹی رپورٹر، فلاں رپورٹر چاہیے، کوالیفیکیشن میٹر، فیس دیں، میں اپنا کارڈ لیں، اپنا لوگو لیں اور رپورٹنگ کریں، اعلیٰ مقام تک اپنے جو ہے نا مسائل کو پھیلائیں، یہ کریں وہ کریں. حقیقت میں وہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے بارے میں میں کوئی تجزیہ نہیں دوں گا، کیونکہ میں جو دیکھتا ہوں، میں عوام ہوں، میں جو دیکھتا ہوں وہی میں آگے لے کے چلتا ہوں. کیونکہ آج میرے سامنے میرے سینئر ترین صحافی موجود ہیں، لیکن ان سے پہلے کہ میں سینئر صحافیوں سے بات کروں، نئے صحافی نئے موضوع پر ان سے بات کرتا ہوں کہ جی کیسا رہے. کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، آج کی ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے. موبائل پکڑا، تصویر بنا لی، ویڈیو بنا لی، رپورٹنگ کر لی، بہت آسان ہے. شبیر صاحب نے تفصیل سے بتایا، اعجاز صاحب نے بتایا کیسے کیسے وہ لکھے کرتے تھے اس دور میں. وہ ہم نے نہیں دیکھا. الحمدللہ یہ ایک بڑوں کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمارا قرض ہے کہ یہ انہوں نے وہ کام کیے تب ہمارے پاس جا کے بھی صحافت موجود ہے، ورنہ ہمارے پاس صحافت نہ ہوتی. تو آپ جب اس دور میں جب جاتے ہیں تو آپ کیسے خبر اکٹھی کرتے ہیں؟ جی بالکل اس طرح ہی ہے. تو میں ایک شاعر مجھے یہاں پر یاد آتا ہے، اس شاعر میں سارا خلاصہ اس میں موجود ہے کہ میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں کون دیکھتا ہے، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا تو کون دیکھے گا. واہ واہ واہ، کیا کہنا. تو میرا تو کہنے کا مقصد یہی ہے. تو خبر تو خبر ہی ہوتی ہے. جس طرح کہ ایک شعر نظر کیا ہے، موقع کی مناسبت سے بڑا اچھا شعر انہوں نے پیش کیا ہے. تو ذکر ہو رہا تھا کہ آج 21ویں صدی ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. تو ہمارے ملک کا یہ حال نہیں، پورے ورلڈ میں ہی ایسا ہو رہا ہے. ہر جگہ پہ پازیٹیو اور نیگیٹو لوگ موجود ہے. لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جس حلقے سے ہم رہتے ہیں، ہمارے شہر میں بھی دو قسم کے لوگ جو ہے یہ صحافت میں آ چکے ہیں. ایک تو ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو جی ہم صحافت میں آ گئے ہیں، پیسے دے کے وہ کارڈ لے لیتے ہیں، جو اپنا میسج بھی کریٹ نہیں کر سکتے. دور کی بات ہے کہ وہ اپنے دستخط بھی نہیں کر سکتے. یہ بہرے صحافی جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں بھی موجود ہے. تو آل دیٹ لیڈرز از ناٹ گڈ. بڑے چمک دمک کے وہ کپڑے بھی پہنتے ہیں، نمود و نمائش بھی کرتے ہیں، لیکن اندر گہرائی میں دیکھا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتے. تو گورنمنٹ کو بھی ایسا ضابطہ بنا کے نا، اب جو ایک وکیل بنتا ہے اس کے لیے کونسل قائم ہے، ایک ڈاکٹر بنتا ہے اس کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل قائم ہے. اسی طرح صحافیوں کے لیے بھی ایک ایسی نیشنل کونسل آف جرنلزم جو ہے، یہ میرا حکومت سے بھی ایک سوال ہے، مطالبہ ہے کہ ایسی ایک کونسل قائم کی جو ایک ضابطہ خلاف مرتب کیا جائے جس میں سینئر لوگ شامل ہوں اور اس میں پابند کیا جائے. اخبارات کے جو مالکان ہیں ان کو پابند کیا جائے، پھر اس کے جو ٹی وی چینلز آ رہے ہیں ان کو پابند کیا جائے.
جو ویب چینلز آ رہے ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ آپ ان لوگوں کے شعبے میں لائیں جن کو اس شعبے کا علم ہے، جو اس شعبے میں خدمت کرنا چاہتے ہیں. آپ ان لوگوں کے شعبے میں نہ لائیں جو اس کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ جب برے لوگ آ جاتے ہیں تو جو اچھے لوگ ہیں کام کرنے والے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور نیشنل کونسل آف جرنلزم کا قیام ہے. اب دیکھیں انڈیا میں باقاعدہ انہوں نے نیشنل کونسل آف جرنلزم کا قیام ماڈل لگایا ہے اور وہاں سے دیکھیں ہم سے کہیں آگے ہے جرنلزم ایریا. آپ امریکہ میں دیکھیں، امریکہ میں یہ کونسل کام کر رہی ہے اور وہ کونسل جو ہے بڑے بڑے جو اخبارات ہیں چھوٹی کے لیے جا کے ٹائم تک ان تک ان کی نظر ہوتی ہے. ہم نے پھر سینسر بورڈ بنا دیا. یہ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ معاشرے کا اہم فگر ہے، جو ایک پارٹ ہے ہم اس کے لیے بھی ایسی کوئی کونسل بنائیں تاکہ جو لوگ صحافی نجائز دھندا کرتے ہیں، اس کے کال لے کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور جو صحافت پہ ایک دباؤ لگاتے ہیں ان کو نثار دیا جائے، ان کے دروازے بے شک یہ بند کیے جائیں اور اس میں جو ڈیولپ لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے. تو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے اس علاقے کی بات کرنا چاہتا ہوں. جب ہم نے صحافت میں قدم رکھا تو اس وقت ہمارے شہر میں گویا کہ اخبارات بھی کام تھے، 4-5 صحافی ہوتے تھے. زاد صاحب کو پتہ ہے سارا ہی کہ کوئی ایک خبر ہوتی تھی تو پوری ہم تحقیق کرتے تھے، پورا مشاہدہ کرتے تھے، پھر آگے وہ خبر بھیجتے تھے اور جو خبر ہماری ہوتی تھی اس کی کبھی تردید نہیں ہوتی. آج یہ صورتحال ہے کہ اس میں ایسے صحافی بھی ہیں جو خبر لکھتے ہیں اور دوسرے دیر ہوتی اس کی تردید جو ہے جو پرنٹ کر دیتے ہیں. خیر کو سامنے لائیں گے اس میں کوئی قربانی تو آپ کو دینی پڑے گی. تو قربانی آپ اسی صورت میں دے سکتے ہیں. صحافیوں کے بھی بچے ہیں، صحافیوں کے بھی والدین ہیں، صحافیوں کو بھی تحفظ ملنا چاہیے اور اخبارات کے مالکان ٹی وی چینل کو پابند کیا جائے کہ میں چند ڈبوں کی خاطر ان لوگوں کو کارڈ ایشو کریں غیر نہیں ہے. لوگوں کو آگے جو ہمارے یہاں صحافت کا بیان بھی آگے آئے گا، پھر ہم جرنلزم میں انکریز کریں گے، ڈیکریز نہیں ہوں گے. تو جیسے آپ نے بات کی زابر خان صاحب، میں بھی آپ سے بات کی کیونکہ تقریباً ہم کامن گروپوں میں ہیں واٹسپ کے، تو آپ نے اکثر ہوں گے 500 روپیہ دیں کارڈ لے لیں صحافت. میں شبیر صاحب کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ پازیٹیو ٹھیک ہے، مطلب کبھی تھا کہ صحافت جو تھی نا شبیر صاحب وہ صرف ایک مشغلے کے طور پہ، ایک شوق کے طور پہ تھا، لیکن پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں اس وقت صحافت جو ہے اس کو صنعت کا درجہ دیا جا چکا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ کاروبار کریں، لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا، شبیر صاحب نے فرمایا کہ قابلیت ضرور دیکھی جائے. ابھی ہمارے پاکستان میں بہت اچھا مطلب اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ماس کمیونیکیشن کے، ٹھیک ہے، وہ میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا میں کام کر رہے ہیں اور اسی طرح پرنٹ میڈیا میں بھی لوگ آ رہے ہیں پڑھے لکھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سارے کے سارے اس طرح کے ہیں، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ اداروں کی کہ نہ کہ وہ صرف پیسے دیکھ کے مطلب کارڈ جاری کریں. یہ وہی بات ہے کہ اندھے کو ڈرائیونگ کا لائسنس دینا، اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ 500 میں کارڈ لے لیں، 1000 میں کارڈ لے لیں، 2000 میں کارڈ لے لیں. اور لوگ 2 نمبر دھندا کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کارڈ ہوگا تو وہ پولیس والا نہیں ہمیں پوچھے گا، کوئی انتظامیہ کا بندہ ہمیں نہیں پوچھے گا. بلکہ جب ہم صحافت میں آئے تھے تو شبیر صاحب یہ شروع ہو چکا تھا معاملہ. بہت سارے لوگ ایسے تھے اس وقت بھی، تو اس وقت ذرا ریٹ تھوڑے زیادہ تھے، 20,000 30,000 میں کارڈ ملتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب روزنامہ پاکستان کی اشاعت شروع ہوئی تو انہوں نے سی ویز مانگی ہم سے، ہم یہاں سے سی وی لے کے گئے تو وہاں یہ کہا کہ جی آپ ہمارے شیئرز خریدیں، شیئرز ہولڈر بنے. اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہ آپ کی سیکیورٹی، جیسے ابھی پولیس والوں نے یا دوسرے محکموں نے رشوت کا نام جو فیس رکھ لیا،
شیئرز کا نام دے دیا کہ شیئرز خریدے. اچھا جی, اب بہت سارے لوگوں نے وہ شیئرز خریدے, خرید کے اب کیا ہوا کہ سال بعد ان کو پھر دوبارہ سے شیئرز خریدنے کا کہا گیا کہ جی آپ دوبارہ سے خریدیں, ادارہ جو ہے وہ گھاٹے میں چلا گیا. تو اس وقت بھی ہم نے پیسے نہیں دیے تھے. کیوں نہیں دیے تھے؟ کہ ہمیں یہ یقین تھا کہ یار ہم نے اس شعبے کی خدمت کی ہے, ہم نے پازیٹیو صحافت کی ہے, تو ہم پیسے دے کے, جبکہ ایک ادارہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا. صرف ایک ادارہ تھا جنگ اور دوسرا نوائبک جو اپنے رپورٹرز کو اس کے فیکس کا, اس کے آنے جانے کا ٹی اے وغیرہ جو ہے وہ پے کرتے تھے پر منتھ. باقی جب ضیاء شاہد آیا, ضیاء شاہد نے تو پھر اخیر کر دی نا وہاں آ کے, وہ شیئرز کے نام پہ انہوں نے پیسے وصولنے شروع کیے. 1000 روپے کا ایک شیئر تھا کہ ہر جو سٹی لیول پہ تھا اس نے 10,000 کے شیئر خریدنے تھے, 10. پھر اس کے بعد جو ضلع لیول پہ تھا اس نے 20 خریدنے تھے. اسی طرح سے یہ ہوتا چلا گیا. لت پڑ گئی ان لوگوں کو جو ان اداروں میں آ کے, ان اداروں میں بھی 2 نمبر لوگ آ گئے تھے. کوئی انچارج نمائندگان کی شکل میں آ گیا, کوئی سرکولیشن مینیجر کی شکل میں آ گیا. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ آدھے پیسے جو لیتے تھے صحافی سے, آدھے پیسے وہ ادارے کے مالک کو پے کرتے تھے, ادارے کو پے کرتے تھے, آدھے پیسے وہ خود لیتے تھے. بلکہ آج تو یہ دور آ گیا کہ کوئی بھی ادارہ کسی بھی جرنلسٹ کو کوئی پیسہ نہیں دیتا. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ. بلکہ ہر مہینے بعد ہر نئے آنے والے صحافی ہم کو بتاتے ہیں کہ جی ادارے نے اشتہار مانگا ہے, ادارے نے جناب ہم سے اب وہ کیا کہتے ہیں ایڈیشن مانگ لیا ہے کہ جی آپ اسپیشل ایڈیشن شائع کروائیں. تو یہ کیا ہے یہ سارا کچھ؟ بات تو اوپر سے شبیر حسین ناز صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ کوئی ایک ایسا نقطہ ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یار یہ بندہ ڈیزرونگ ہے, یہ بندہ واقعی میں جرنلسٹ ہے, یہ بندہ جرنلزم کی خدمت کرنا چاہتا ہے, یہ عوام کی آواز بنے گا. ٹھیک ہے, یہ صرف اپنے آپ کو یا اپنے بزنس کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا, یہ عوام کی آواز بنے گا. عوام کی آواز صحافی ہوتا ہے, اور جو صحافی عوام کی آواز ہوتا ہے تو وہ مخبر ہوتا ہے. بہت شکریہ. میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ آج بننے کے لیے میں نے FM 95 میں انٹرویو دیا. میں جب انہوں نے انٹرویو لیا تھا تو مجھ سے انہوں نے کئی طرح کے انداز میں مجھ سے بات کروائی تھی. انہوں نے ریکارڈنگ میں کیمرہ لگا ہوا ہے سامنے, مائک لگا دیا, تو ان کا کیمرہ کام کوئی نہیں, لیکن چونکہ انہوں نے چیک کرنا تھا کہ بندہ کا کانفیڈنس وائس کوالٹی دیکھنے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایک ریڈیو والا اتنا کام کر رہا ہے کہ انٹرویو لے رہا ہے, پھر جا کے بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے آ کے اپنے الفاظ کا چناؤ کر کے آپ نے آڈینس کو جو ہے نا خوش کرنا ہے, مطمئن کرنا ہے. تو صحافی کے لیے بھی ہونا چاہیے. میں وہ سوال کرنے جا رہا ہوں مونا بھائی, میں کہتا ہوں میرا خیال ہے کہ آخری سوال ہوگا آج کی اس نشست کا. میرا سوال نہیں, میری حلقے کی عوام کا سوال ہے. جتنے بھی لوگ جن کا صحافت سے تعلق نہیں ہے لیکن ان کا مظلومیت سے تعلق ہے, ہم جب دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں, لاہور, فیصل آباد, اسلام آباد, جتنے بھی دوسرے بڑے شہر ہیں, کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ چند پلے کارڈ اٹھا کے چند لوگوں لے کے پریس کلب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, مسئلہ حل کرو. جیسے ہی میڈیا کے پاس آیا معاملہ, وہ کمر والا تک گیا, معاملہ چٹکی میں ختم. ہمارے شہر میں پریس کلب کیوں نہیں ہے؟ بالکل, بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے. میں اور ظاہر صاحب, میں نے ایک کالم لکھا پریس کلب کے والے سے کہ پریس کلب کیوں نہیں ہے ساتھ لائن, پریس کلب کی بلڈنگ کیوں نہیں ہے. اس کو لے کر کے ہم ڈی سی, جو گزشتہ ڈی سی ہے راجہ منصور, اس کے پاس گئے. میں, ظاہر صاحب اور فیصل تینوں اس کو آگے بتایا, گزارش کی کہ سر یہ مسئلہ ہے کہ سانگلہ میں اتنے عرصے سے پریس کلب نہیں ہے. وہ کہ ہمارے سینئر جو پہلے سینئر ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی, جگہ بھی الاٹ ہو گئی. ابھی جو موجودہ بلدیہ کافی ہے, یہ پہلے اپنا پریس کلب کو جگہ ملی, لیکن انفارچونیٹلی کوئی ایسے لوگ اندر آ گئے اس کے جس نے ساز باز کر کے نا پریس کلب بلدیہ کو دے دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ابھی تک پریس کلب نہیں ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے سانگلہ کی, جہاں پر یہ جو سیاستدان ہے, پہلے بات ظاہر صاحب کر رہے تھے, سیاستدان کو ہیرو اور زیرو بنانا ایک صحافی. اگر صحافی اس کی خبر نہیں شائع کرے گا, اس کے کام نہیں ہائی لائٹ کرے گا, تو وہ کچھ نہیں. ابھی ظاہر صاحب نے
1992 की मेरे को बात की है जी जी جی कॉलेज का इकरार उसकी खबर नहीं सकी, तो क्या हुआ, तो जीरो बन गया। जी इसी तरह ये सियासतदानों के पास सब जर्नलिस्ट इकट्ठे हो गए, नाम ले रहे थे वजीर साहब के पास, वो माशाल्लाह 6 दफा एमएलए हुए हैं, ठीक है, काम उनका आपके सामने ही है, राबता सड़के कोई नहीं, शहर में खंडरात का मंजर पेश करता है, खंडर ही बन गया, सेंट्रल पंजाब का ये कस्बा है छोटा सा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इसकी हालत आप देख लें। प्रेस क्लब भी हम साथियों को खुद जद्दोजहद करके लेना पड़ेगी, ये किसी सियासतदान ने कभी भी नहीं देना। वो क्यों नहीं देना, उसकी एक वजह है, कभी यहाँ ग्रुप बंदी हो गई है, एक ग्रुप वहां बैठा है, ग्रुप वहां बैठा है, 3-4 ग्रुप बन गए हैं, तो सियासतदानों को तो पहले सियासतदानों को तो पहले ही चाहिए ये बात कि यार फलां जर्नलिस्ट मेरी मुखालफत कर रहा है, तो मैं फलां को बुला लेता हूँ, वो मुझे खबर शेयर कर देगा, फलां को नहीं बुलाता, फलां को बुला लेता हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी सब जर्नलिस्ट भाइयों से कि यार ये एक ऐसा काज है, इसके लिए सब इकट्ठे हो जाए। बेशक आप अपने ग्रुप रखें, जब आपका मसला हल हो जाए, आपको बिल्डिंग मिल जाए, तो फिर आप बेशक अपने अपने ग्रुप रखें। हाँ, उसके बाद साल बाद इलेक्शन हो, वहाँ एक समा बने, सबको पता चले, और आपने एहतियात की बात की, अभी लोग कहाँ जाके एहतियात करें, ऐसे ही है। ठीक है ना। मैं मतलब एक ने कहीं दफ्तर बनाया है, कहीं दफ्तर बनाया है, चेहरे पे एक दो ही दफ्तर है, मुख्तलिफ जगह पे ऑफिस आपने बना के अपनी अपनी दुकान, पुराने चेहरे भी एक जगह ले लेते हैं। हाँ जी, अपनी अपनी दुकान खोल के, ये तो इंतजामिया का काम है ना। नहीं चेहरे भी नहीं, अभी ये 2-3 की है कि ये जगह देते हैं हमें, ठीक है ना, क्योंकि प्रेस क्लब ये थोड़ी है कि 1-2 कमरे में प्रेस क्लब बन जाएगा, प्रेस क्लब बन जाएगी ना, तो पता लगे शहर अच्छा जो जितना शहर हमारा है, जितनी बाकी वाला माशाल्लाह 2.5-3 लाख के करीब पहुंच रही है। मेरा ख्याल है कि पंजाब तो बहुत बड़ी बात है, पूरे पाकिस्तान में इतनी आबादी वाले शहर में ऐसा नहीं है कि प्रेस क्लब नहीं है। सब प्रेस क्लब की बात कर रहे हैं बिलाल साहब, प्रेस क्लब ना बनना जो है ये हमारी अपनी कमजोरी है, जैसे उन्होंने बता दिया। मैंने ये बात करना चाह रहा था कि 8 प्रेस क्लब है और सारे अपने आप को रजिस्टर्ड भी कहते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, और कोई सियासतदान क्यों चाहेगा कि यहाँ प्रेस क्लब बने। आप वाली बात है कि मैं अगर डिसलाइक कर रहा हूँ तो नाज साहब लाइक कर रहे हैं, नाज साहब डिसलाइक कर रहे हैं तो आप लाइक कर रहे हैं। तो इसी तरह से हो ये रहा है कि मतलब मेरा शहर सांगला हिल जो है ये हमीद निजामी का शहर सबसे पहले गिना जाता है। हमीद निजामी वो नाम है कि जैसा कि शबीर साहब ने बताया कि तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया उस बंदे ने। यार रिवार्ड के तौर पे सियासतदानों को चाहिए था कि यहाँ पे प्रेस क्लब बने, यहाँ पे प्रेस क्लब हो, यहाँ पे हमीद निजामी हॉल हो, यहाँ पे हमीद निजामी लाइब्रेरी हो। लेकिन बदकिस्मती देखें कि आज से कोई 19 साल पहले जो हमारी म्यूनिसिपल लाइब्रेरी थी वो खत्म कर दी गई। शऊर का हमारा ये आलम है, मेरे शहर के चौधरियों का और सियासतदानों का शऊर का ये आलम है कि यार जिस शहर में जिस मुआशरे को लाइब्रेरी की अहमियत का अंदाजा नहीं, वो प्रेस क्लब कहाँ से, बिल्कुल ये प्रेस क्लब की अहमियत कहाँ से मतलब आएगी। देखें मतलब आज से 19 साल पहले लाइब्रेरी खत्म कर दी गई, प्रेस क्लब हमारी कोशिशों से हमने यहाँ अल्लाह को गुरीके रहमत करे, मलक मसूद साहब थे चेयरमैन, उन्होंने हमें वो जगह अलॉट की बाकायदा, और वो हमारे सहाफ़ी भाई थे, हमारे मुहतरम ही थे कि जिन्होंने बैठ के साइन कर दिया था कि ठीक है जी आप यहाँ बना लें, हमें जगह कोई और दे दें। फिर कौन देता है वो, जब आपको जो मिली थी आप उसकी हिफाजत नहीं कर सके तो आगे नई आपको कैसे मिल सकती है। यही बात है हमारी जो इंतज़ामिया है वो भी नहीं चाहती, हमारे जो शुराफा है वो भी नहीं चाहते। जाहिर है जितनी मर्जी आपस में हम ना बोलें, ग्रुप बंदी हो, जो मर्जी हो, यहाँ हम 5 लोग बैठे हैं तो जाहिर है एक बार बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे, 3 घंटे बैठेंगे, आखिर को हमने एक दूसरे से बात करनी है, आखिर को कहीं ना कहीं जाके हमने एक दूसरे की बात को एप्रिसिएशन देनी है, ठीक है। जब हम इकट्ठे ही नहीं होंगे, आप अपनी जगह बैठ के बीन बजाएंगे, मैं अपनी जगह बिल्कुल और सुनने वाले जो है वो यही देखेंगे कि यार इनका आपस का सलूक नहीं है। लेकिन चाह क्या रहा है, असल में मसला क्या है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाह रहे हैं, मैं अपनी चाह रहा हूँ, कैसर अपनी चाह रहा है, ये अपनी चाह रहा है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट तो भाई तभी मतलब हमारी कायम रह सकती है कि जब हम इकट्ठे होंगे।
ٹھیک ہے, تبھی ہمارا مقصد یا ایک پورا ہو سکتا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. سیاستدانوں کو بڑا اچھا ایشو مل گیا ہے کہ نہ یہ اکٹھے ہوں گے, نہ ہم نے انہیں ہونے دینا ہے, نہ یہ حمید نامی کا شہر ہے تو رہے. بات تو یہ ہے جس شہر میں لائبریری نہیں ہوگی وہاں پریس کلب کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ویسے زیادتی ہے. یہاں لائبریری نہیں ہے, پریس کلب بھی نہیں ہے. لائبریری بن رہی ہے بن تو رہی ہے لیکن وہ بھی سیاست کی نظر ہو رہی ہے. کہ میرے شریف آدمی یہاں کے بڑے نامور سیاستدان ہیں, میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا یار یہ آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں, آپ نے آئندہ الیکشن آپ سپورٹ بھی لوگ آپ کو کر رہے ہیں, تو یار میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لائبریری ختم کی گئی تھی یہ لائبریری بنے. جگہ تو میں نے لے لی, میں نے رضا نے اپنا دوسرے دوستوں نے جا کے فیصل راجپوت نے ڈی سی سے کر کے ریکویسٹ کر کے جگہ تو لے لی ہم نے. وہ جگہ جس پہ اب شرفا کی نظر تھی کہ اس کی نیلامی ہو اور ہم اس پہ قبضہ کریں, تو وہ قبضہ مافیا کی نظر سے ہم نے بچا کے وہ جگہ لائبریری کو دلوا دی. لیکن جب میں اس شریف آدمی کے پاس گیا ہوں کہ یار 2-4-5 لاکھ روپے کا خرچہ یہ کر دو, اس نے کہا جی آپ ایک پروگرام آرگنائز کریں وہاں پہ. ظاہر صاحب آپ پروگرام رکھیں, اس میں ڈی سی آئے, اس میں اے سی آئے, اس میں سی او آئے, اس میں شہر کے شرفاء آئے, وہاں پہ ایک سٹیج لگے, آپ وہاں مجھے ہار پہنائیں, میں سٹیج پہ کھڑا ہو کے پھر گرانٹ کا اعلان کروں جو اپنی پاکٹ سے دینی. میں نے کہا جناب وہ گرانٹ کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا 50,000. میں نے کہا جی آپ کی طرف سے جب یہاں کی سیاست کا اور یہاں کے مخیر حضرات کا یہ عالم ہوگا, میں یہاں کے ایک ایک مخیر بندے سے ملا ہوں, میں یہاں کی انجمن تاجرہ سے ملا ہوں, انہوں نے کہا جی ہم سوچتے ہیں, ابھی تک سوچ رہے ہیں, 1 سال گزر گیا, اللہ خیر کرے, آپ بھی دعا کریں, میں بھی کرتا ہوں. لائبریری تو لائبریری انشاءاللہ جگہ مل گئی ہے, وہاں کافی سارا کام ہو گیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہماری محنت سے ہو جائے گی. ایک آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پریس کلب کی آپ نے بات کی ہے نا, تو پریس کلب ایک ایسی جگہ ہے جس کو اپنا صحافی اپنے گھر کے بعد اپنا گھر سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسی ایک چیز ہے کہ جو اپنے گھر میں جیسے تحفظ ہے اس کو پریس کلب کی میٹنگ میں جا کر محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس کو لازم الملزوم ہے, یہ بالکل بہت ضروری ہے, یہ پڑھنا چاہیے. اور یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں پھر بھی ابھی بھی آپ کے چینل کے توسط سے سب جرنلسٹوں کو, سامنے کے تمام گروپوں کو میری عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے سب ایک ہو جائیں, کیونکہ یہ آپ کے لیے ہے. اگر آپ کا پریس کلب بن گیا, اس کے بعد جو پروجیکٹ ہے, کلونی بن رہی ہے, صحافیوں کی کلونی بن رہی ہے, بڑے شہر میں کلونی انہوں نے بنا دی ہے, صحافی کلونی. اگر پہلے بیسک چیز ہمارے پاس پریس کلب ہی نہیں ہوگا تو کلونی کیسے ہے؟ بالکل ایسے موسٹ جیسے آپ نے کہا کہ مونا بھائی نے کہا کہ جو صحافی کا اس کا جو دوسرا گھر ہے پریس کلب ہوتا ہے, اس طرح میرا اسٹوڈیو ہے تو میں اتنا ہی کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں جیسے اپنے گھر میں ہوں. تو حکومت والا سے ہماری آج کے پروگرام کی توسط سے یہ پرزور اپیل ہے کہ ہمارے شہر کو ایک ایسا پریس کلب دیں کہ جس کی وہ سرپرستی نہ کریں, عذاب دیں, ان نہ کریں, پھر صحافی جانے اور ان کا کام جانے. یقین کریں آپ کو وہ کام کر کے دکھائیں گے جس کی آپ نے بھی توقع نہیں کی ہوگی. جتنا جنون ہمارے شہر کے نوجوانوں میں, بزرگوں میں ہے, وہ شاید آپ کو کسی اور علاقے میں ملے. دوسرا پیغام حکومت والا سے یہ بھی ہے کہ جیسے شبیر ناز صاحب نے کہا کہ ہر صحافی کی ٹریننگ ہونی چاہیے, جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. جو بھی نئے صحافی آ رہے ہیں, چاہے وہ 500,000 کا کارڈ لے کر آ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم ایک سال کسی بھی سینئر صحافی کے ساتھ کام کریں, ان سے سیکھیں, تصویر بنانے سے لے کے ویڈیوگرافی, ایڈیٹنگ, پھر ان کو لکھنا کیسے ہے, ایک عام خبر کو خبر کیسے بنانا ہے, عام الفاظ کا بہترین چناؤ کر کے کیسے اس کو اٹریکٹیو بنانا ہے. تو لوگ دیکھتے ہی سمجھیں یار یہ بہت پرکشش ہے, اس کو پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. ہمارے شہر میں بہت سارے کالم نگار ہیں, تاریخ دان موجود ہیں, جنہوں نے کتب لکھی ہیں وہ بھی موجود ہیں. سب کچھ ہے, صرف ضرورت ہے تو اس کو ابھارنے کی, اس کی تعریف کرنے کی, اس کو حوصلہ افزائی کرنے کی, تاکہ ہم مزید آگے بڑھیں اور دوسرے شہروں کی طرح ہمارا شہر کا جو نام ہے وہ بھی نامور اور پنجاب کے بہترین شہروں میں ہو. ملیں گے پھر کسی نئے روز, نئے موضوع, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت. پاکستان زندہ باد.